बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बे इंतहा मेहरबान निहायत रहम करने वाले हैं। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान वस्समाअ रफ़अहा ववضअल मीज़ान अल्ला तत्ग़व फिल मीज़ान وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ رحمان جس نے قرآن سکھایا، اللہ ہی نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا۔ آفتاب اور مہتاب مقررہ حساب سے ہیں اور بے تنے کے درخت اور تنے دار درخت دونوں سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ ہی نے آسمانوں کو بلند کیا اور اللہ ہی نے ترازو رکھی تاکہ تم اے انسانوں تولنے میں کمی بیشی نہ کرو۔ انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو اور تول میں کم نہ کرو۔ اللہ ہی نے مخلوق کے لیے زمین بچھا دی جس میں میوے ہیں اور خوشے والی کھجور کے درخت ہیں اور اناج ہے بھس والا اور پھول ہیں خوشبودار۔ پس اے انسانوں اور جنوں تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ سامعین اس سورت کا تعارف سنیے۔ زر رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے کہا قرآن میں جو لفظ من ماء غیر آسنین ہے، یہ آسنین لفظ ہے یا آسنین ہے؟ تو آپ نے فرمایا گویا تو نے باقی کا سارا قرآن سمجھ لیا ہے۔ اس نے کہا میں مفصل کی تمام صورتوں کو ایک رکعت میں پڑھ لیا کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر تو جیسے شعر جلدی جلدی پڑھے جاتے ہیں اسی طرح تو قرآن کو بھی جلدی جلدی پڑھتا ہوگا۔ افسوس مجھے خوب محفوظ ہے کہ مفصل کی ابتدائی کون کون سی دو برابر والی صورتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملایا کرتے تھے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرات میں مفصل کی سب سے پہلی صورت یہی سورہ رحمان ہے۔ یہ روایت مسند احمد کی ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب رضی اللہ عنہم کے مجمع میں ایک روز تشریف لائے اور سورہ رحمان کی اول سے آخر تک تلاوت فرمائی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم چپ چاپ سنتے رہے۔ رسول اللہ نے فرمایا تم سے تو جنات ہی جواب دینے میں اچھے رہے۔ میں نے جب ان کے سامنے اس سورت کی تلاوت کی تو میں جب کبھی فبأي آلاء ربكما تكذبان پڑھتا تو جنات کہتے لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد، یعنی اے ہمارے پروردگار ہم آپ کی نعمتوں میں سے کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، آپ ہی کے لیے تمام تعریفیں سزاوار ہیں۔ یہ روایت سنن ترمذی نیز مستدرک حاکم میں ہے۔ یہی روایت ابن جریر کی تفسیر میں بھی مروی ہے۔ اس میں ہے کہ یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورت پڑھی یا آپ کے سامنے اس کی تلاوت کی گئی۔ اس وقت صحابہ رضی اللہ عنہم کی خاموشی پر رسول اللہ نے فرمایا اور جواب کے الفاظ یہ ہیں لا بشیء من نعم ربنا نکذب۔ سامعین اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ اللہ کی رحمتیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کاملہ کا بیان فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے بندوں پر قرآن کریم نازل فرمایا اور اپنے فضل و کرم سے اس کا حفظ کرنا بالکل آسان کر دیا۔ اللہ ہی نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا۔ قتادہ رحمہ اللہ وغیرہ کہتے ہیں بیان سے مراد خیر و شر ہے لیکن بولنا ہی مراد دینا یہاں بہت اچھا ہے۔ حسن رحمہ اللہ کا قول بھی یہی ہے اور ساتھ ہی تعلیم قرآن کا ذکر ہے جس سے مراد تلاوت قرآن ہے اور تلاوت موقوف ہے بولنے کی آسانی پر۔ ہر حرف اپنے مخرج سے بے تکلف زبان ادا کرتی رہتی ہے، خواہ حلق سے نکلتا ہو خواہ دونوں ہونٹوں کے ملانے سے۔ مختلف مخرج اور مختلف قسم کے حروف کی ادائیگی اللہ تعالیٰ نے انسان کو سکھا دی۔ سورج اور چاند ایک دوسرے کے پیچھے اپنے اپنے مقررہ حساب کے مطابق گردش میں ہیں، نہ ان میں اختلاف ہو نہ اضطراب، نہ یہ آگے بڑھے نہ وہ اس پر غالب آئے۔ ہر ایک اپنی اپنی جگہ تیرتا پھرتا ہے۔ اور جگہ اللہ فرماتے ہیں فالق الاصباح الآیہ، اللہ تعالیٰ صبح کے نکالنے والے ہیں اور اللہ ہی نے رات کو اے انسانوں تمہارے لیے آرام کا وقت بنایا ہے اور سورج چاند کو حساب پر رکھا ہے۔ یہ مقررہ اندازہ ہے غالب اور علم والے اللہ تعالیٰ کا۔ اکرمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں تمام انسانوں کی، جنات کی، چوپایوں کی، پرندوں کی آنکھوں کی بصارت ایک ہی شخص کی آنکھوں میں کر دی جائے، پھر سورج کے سامنے جو 70 پردے ہیں
ان میں سے ایک پردہ ہٹا دیا جائے تو ناممکن ہے کہ یہ شخص بھی اس کی طرف دیکھ سکے، باوجود یہ کہ سورج کا نور کرسی کے نور کا 70واں حصہ ہے، اور اللہ کی کرسی کا نور اللہ کے عرش کے نور کا 70واں حصہ ہے، اور عرش کا نور جو پردے اللہ کے سامنے ہے اس میں سے ایک پردے کے نور کا 70واں حصہ ہے۔ بس خیال کر لو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے جنتی بندوں کی آنکھوں میں کس قدر نور دے رکھے ہوں گے کہ وہ اپنے رب تعالیٰ کے چہرے کو کھلم کھلا اپنی آنکھوں سے بے روک دیکھیں گے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو اللہ تعالیٰ کے بزرگ اور خوبصورت چہرے کا بروز قیامت جنت میں دیدار کریں گے۔ درخت اللہ کی رحمت ہے، اس پر تو مفسرین کا اتفاق ہے کہ شجر اس درخت کو کہتے ہیں جو تنے والا ہو، لیکن نجم کے معنی کئی ایک ہیں۔ بعض تو کہتے ہیں نجم سے مراد بیلیں ہیں جن کا تنا نہیں ہوتا اور زمین پر پھیلی ہوئی ہوتی ہیں، بعض کہتے ہیں مراد اس سے ستارے ہیں جو آسمان میں ہیں۔ یہی قول زیادہ ظاہر ہے، وہ اول قول امام ابن جریر رحمہ اللہ کا اختیار کرتا ہے، واللہ اعلم۔ قرآن کریم کی یہ آیت بھی اس دوسرے قول کی تائید کرتی ہے۔ اللہ نے فرمایا الم تر ان اللہ یسجد له الآیہ، یعنی اے نبی کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ کے لیے آسمان و زمین کی تمام مخلوقات اور سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، چوپائے، جانور اور اکثر لوگ سجدہ کرتے ہیں۔ آسمان کی پیدائش، پھر آگے اللہ فرماتے ہیں آسمان کو اللہ ہی نے بلند کیا ہے اور اللہ ہی نے میزان یعنی ترازو رکھی ہے، یعنی عدل انصاف کی۔ جیسے اور آیت میں اللہ نے فرمایا لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، یعنی یقیناً ہم نے اپنے رسولوں کو دلیلوں کے ساتھ اور ترازو کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ لوگ عدل پر قائم ہو جائیں۔ یہاں بھی اس کے ساتھ ہی آسمان و زمین کو حق اور عدل کے ساتھ پیدا کیا تاکہ تمام چیزیں حق و عدل کے ساتھ ہو جائیں۔ پس فرماتے ہیں جب وزن کرو تو سیدھی ترازو سے عدل و حق کے ساتھ وزن کرو، کمی زیادتی نہ کرو کہ لیتے وقت بڑھتی تول لیا کرو اور دیتے وقت کمتی دے دیا۔ اور جگہ اللہ کا ارشاد ہے وزنوا بالقسطاس المستقیم، صحت کے ساتھ کھرے پن سے تول لیا کرو۔ آسمان کو تو اللہ نے بلند و بالا کیا اور زمین اللہ نے نیچی اور پست کر کے بچھا دی اور اس میں مضبوط پہاڑ مثل میخ کے گاڑ دیے تاکہ وہ ہلے جلے نہیں، اور اس پر مخلوق بستی ہے وہ زمین با آرام رہے۔ زمین اور پھل زمین کی مخلوق کو دیکھو، ان کی مختلف قسموں، مختلف شکلوں، مختلف رنگوں، مختلف زبانوں، مختلف عادات و اطوار پر نظر ڈال کر اللہ کی قدرت کاملہ کا اندازہ کرو۔ ساتھ ہی زمین کی پیداوار کو دیکھو کہ رنگ برنگ کے کھٹے میٹھے سلونے، طرح طرح کی خوشبو والے میوے، پھل، فروٹ، خاصتاً کھجور کے درخت جو نفع دینے والا اور لگنے کے وقت سے خشک ہو جانے تک اور اس کے بعد بھی کھانے کے کام میں آنے والا عام میوہ ہے۔ اس پر خوشے ہوتے ہیں جنہیں چیر کر یہ باہر آتا ہے، پھر گدلا ہو جاتا ہے، پھر تر ہو جاتا ہے، پھر پک کر ٹھیک ہو جاتا ہے، بہت نفع بخش ہے۔ ساتھ ہی اس کا درخت بالکل سیدھا اور بے ضرر ہوتا ہے۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ قیصر نے امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ میرے قاصد جو آپ کے پاس سے واپس آئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کے ہاں ایک درخت ہوتا ہے جس کی سی خوب خصلت یعنی اچھی خصلت کسی اور میں نہیں، وہ جانور کے کان کی طرح زمین سے نکلتا ہے، پھر کھل کر موتی کی طرح ہو جاتا ہے، پھر سبز ہو کر زمرد کی طرح ہو جاتا ہے، پھر سرخ ہو کر یاقوت جیسا بن جاتا ہے، پھر پکتا ہے اور تیار ہو کر بہترین فالودے کے مزے کا ہو جاتا ہے، پھر خشک ہو کر مقیم لوگوں کے بچاؤ کی اور مسافروں کے توشے بھتے کی چیز بن جاتا ہے۔ بس اگر میرے قاصد کی یہ روایت صحیح ہے تو میرے خیال سے تو یہ درخت جنتی درخت ہے۔ اس کے جواب میں شاہ اسلام فاروق اعظم عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے لکھا ہے کہ یہ خط ہے اللہ کے غلام مسلمانوں کے بادشاہ عمر کی طرف سے شاہ روم قیصر کے نام۔ آپ کے قاصدوں نے جو خبر آپ کو دی ہے وہ سچ ہے۔ اس قسم کے درخت ملک عرب میں بکثرت ہیں۔ یہی وہ درخت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کے پاس اگایا تھا جبکہ ان کے لڑکے عیسیٰ علیہ السلام ان کے بطن سے پیدا ہوئے تھے۔ بس اے بادشاہ اللہ سے ڈر اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نہ سمجھ، اللہ ایک ہی ہے،
عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ تعالیٰ کے نزدیک آدم علیہ السلام جیسی ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، پھر فرمایا ہو جا، بس وہ ہو گئے۔ اللہ کی طرف سے سچی اور حق بات یہی ہے، تجھے چاہیے کہ شک و شبہ کرنے والوں میں نہ رہے۔ اکمام کے معنی لیف کے بھی کیے گئے ہیں، جو درخت کھجور کی گردن پر پوست کی طرح ہوتا ہے اور اس نے زمین میں بھوسی اور اناج پیدا کیا۔ عصف کے معنی کھیتی کے وہ سبز پتے جو اوپر سے کاٹ دیے گئے ہوں پھر سکھا لیے گئے ہوں۔ ریحان سے مراد پتے یا یہی ریحان جو اسی نام سے مشہور ہے، یا کھیتی کے سبز پتے۔ مطلب یہ ہے کہ گیہوں، جو وغیرہ کے وہ دانے جو بال پر پھوسی سمیت ہوتے ہیں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ کھیتی کے پہلے ہی اگے ہوئے پتوں کو تو عصف کہتے ہیں، اور جب دانے نکل آئیں، بالیں پیدا ہو جائیں تو انہیں ریحان کہتے ہیں، جیسے کہ زید بن عمرو بن نفیل کے مشہور قصیدے میں ہے، رب کی نعمتوں کو نہ جھٹلانا۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں، اے جنوں اور انسانوں، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یعنی تم اللہ کی نعمتوں میں سر سے پیر تک ڈوبے ہوئے ہو اور مالا مال ہو رہے ہو۔ ناممکن ہے کہ حقیقی طور پر تم کسی نعمت کا انکار کر سکو اور اسے جھوٹ بتلا سکو۔ ایک دو نعمتیں ہوں تو خیر، یہاں تو سرتا پا اللہ کی نعمتوں سے تم پر ہو رہے ہو۔ اسی لیے مؤمن جنہوں نے اسے سن کر جھٹ سے جواب دیا، اللہم ولا بشیء من آلائک ربنا نکذب فلک الحمد۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کے جواب میں فرمایا کرتے تھے، لا فأیہا یا رب، یعنی اے اللہ ہم ان میں سے کسی نعمت کا انکار نہیں کر سکتے۔ خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اللہ ہی نے انسان کو ایسی آواز دینے والی مٹی سے پیدا کیا جو ٹھیکری کی طرح تھی، اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ پس تم دونوں اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ اللہ رب ہے دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کے، تو اے انسانوں اور جنوں تم اپنے رب کی کس کس نعمت کے منکر بنو گے؟ اللہ نے دو دریا چلائے جو ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں، ان دونوں میں ایک حجاب ہے کہ اس سے بڑھ نہیں سکتے، پس اپنے پروردگار کی کون سی نعمت کے تم منکر بنو گے؟ ان دونوں میں سے موتی اور مونگے برآمد ہوتے ہیں، پھر تم اے انسانوں اور جنوں اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کر سکتے ہو؟ اور اللہ ہی کی ملکیت میں ہیں وہ جہاز جو سمندروں میں پہاڑ کی طرح کھڑے ہوئے چل پھر رہے ہیں۔ پس اے انسانوں اور جنوں تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سامعین بناتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ انسان کی اور جن کی پیدائش، یہاں بیان ہو رہا ہے کہ انسان کی پیدائش بجھنے والی ٹھیکری جیسی مٹی سے ہوئی ہے، اور جنات کی پیدائش آگ کے شعلے سے ہوئی ہے جو خالص اور احسن تھا۔ مسند کی حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرشتے نور سے، جنات آگ سے اور انسان مٹی سے، جس کا ذکر تمہارے سامنے ہو چکا ہے، پیدا کیے گئے ہیں۔ پھر اپنی کسی نعمت کے نہ جھٹلانے کی ہدایت کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جاڑے اور گرمی کے دو سورج کے نکلنے اور ڈوبنے کے مقامات کے رب بھی اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔ دو سے مراد سورج کے نکلنے اور ڈوبنے کی دو مختلف جگہیں ہیں کہ وہاں سے سورج چڑھتا اترتا ہے، اور موسم کے لحاظ سے یہ بدلتی رہتی ہیں، ہر دن ہیر پھیر ہوتا ہے۔ جیسے دوسری آیت میں ہے، اللہ نے فرمایا، مشرق و مغرب کے رب اللہ تعالیٰ ہی ہیں، تو اے نبی آپ اللہ ہی کو اپنا وکیل سمجھیے۔ تو یہاں مراد جنس مشرق و مغرب ہے، اور دو مشرق مغرب سے مراد طلوع و غروب کی دو جگہیں ہیں، اور چونکہ طلوع و غروب کی جگہ کے جدا جدا ہونے میں انسانی منفعت اور اس کی مصلحت بینی تھی، اس لیے پھر فرمایا کہ کیا اب بھی تم اپنے رب کی نعمتوں کے منکر ہی رہو گے؟ دو سمندر، اللہ کی قدرت کا نظارہ دیکھو کہ دو سمندر برابر چل رہے ہیں، ایک کھاری پانی کا ہے، دوسرا میٹھے پانی کا،
لیکن نہ اس کا پانی اس میں مل کر اسے کھاری کرتا ہے، نہ اس کا میٹھا پانی اس میں مل کر اسے میٹھا کر سکتا ہے، بلکہ دونوں اپنی رفتار سے چل رہے ہیں، دونوں کے درمیان ایک پردہ حائل ہے، نہ وہ اس میں مل سکے نہ وہ اس میں جا سکے، یہ اپنی حد میں ہے وہ اپنی حد میں، اور قدرتی فاصلہ انہیں الگ الگ کیے ہوئے ہیں، حالانکہ دونوں پانی ملے ہوئے ہیں۔ سورہ فرقان کی آیت میں اللہ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ، اس کی تفسیر میں اس کی پوری تشریح گزر چکی ہے۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ تو فرماتے ہیں کہ اس سے مراد آسمان کا دریا اور زمین کا دریا ہے۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ آسمان میں جو پانی کا قطرہ ہے اور صدف جو زمین کے دریا میں ہے، ان دونوں سے مل کر لؤلؤ یعنی موتی پیدا ہوتا ہے۔ واقعہ تو یہ ٹھیک ہے، لیکن اس آیت کی تفسیر اس طرح کرنی کچھ مناسب نہیں معلوم ہوتی، اس لیے کہ آیت میں ان دونوں کے درمیان برزخ یعنی آڑ کا ہونا بیان فرمایا گیا ہے، جو اس کو اس سے اور اس کو اس سے روکے ہوئے ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں زمین میں ہی ہیں، بلکہ ایک دوسرے سے لگے لگے چلتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے انہیں جدا رکھا ہے۔ آسمان و زمین کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ برزخ اور حجر نہیں کہا جاتا، اس لیے صحیح قول یہی ہے کہ یہ زمین کے دو دریاؤں کا ذکر ہے، نہ کہ آسمان اور زمین کے دریا کا۔ ان دونوں میں سے یعنی دونوں میں سے ایک میں سے، جیسے اور جگہ جن و انس کو خطاب کر کے سوال ہوا ہے کہ کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول نہیں آئے تھے؟ ظاہر ہے کہ رسول صرف انسان میں سے ہی ہوئے ہیں، جنات میں کوئی جن رسول نہیں آیا۔ جیسے یہاں اطلاق صحیح ہے حالانکہ وقوع ایک میں ہی ہے، اسی طرح اس آیت میں بھی اطلاق دونوں دریا پر ہے اور وقوع ایک میں ہی ہے۔ لؤلؤ اور مرجان، لؤلؤ یعنی موتی تو ایک مشہور معروف چیز ہے، مرجان کی نسبت کہا گیا ہے کہ چھوٹے موتی کو کہتے ہیں، اور کہا گیا ہے کہ بہت بڑے موتی کو کہتے ہیں، اور کہا گیا ہے کہ بہترین اور عمدہ موتی کو مرجان کہتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں سرخ رنگ جواہر کو کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں سرخ رنگ مہرے کا نام ہے، اور آیت میں ہے وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، یعنی تم اے انسانوں ہر ایک میں سے نکلا ہوا گوشت کھاتے ہو جو تازہ ہوتا ہے اور پہننے کے زیور نکالتے ہو۔ تو خیر مچھلی تو کھاری اور میٹھے دونوں پانی سے نکلتی ہے، اور موتی مونگے صرف کھارے پانی میں سے نکلتے ہیں، میٹھے میں سے نہیں نکلتے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ آسمان کا جو قطرہ سمندر کی سیپ کے منہ میں سیدھا جاتا ہے وہ لؤلؤ یعنی موتی بن جاتا ہے، اور جب صدف میں نہیں جاتا تو اس سے عنبر پیدا ہوتا ہے۔ مینا برسنے کے وقت سیپ اپنا منہ کھول دیتی ہے، بس اس نعمت کو بیان فرما کر پھر اللہ تعالیٰ دریافت فرماتے ہیں کہ ایسی ہی بے شمار نعمتیں جس رب کی ہیں، تم بھلا اے انسانوں اور جنوں اپنے رب کی کس کس نعمت کی تکذیب کرو گے۔ بحری جہاز اور کشتیاں، پھر ارشاد ہوتا ہے کہ سمندر میں چلنے والے بڑے بڑے بادبانوں والے جہاز جو دور سے نظر پڑتے ہیں اور پہاڑوں کی طرح کھڑے دکھائی دیتے ہیں، جو ہزاروں من مال اور سینکڑوں انسانوں کو ادھر سے ادھر لے جاتے لے آتے ہیں، یہ بھی تو اللہ کی ملکیت ہے۔ اس عالیشان نعمت کو یاد دلا کر پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ اس کا انکار تم کیسے کر سکتے ہو۔ عمیرہ بن سوید رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں علی مرتضی رضی اللہ عنہ کے ساتھ دریائے فرات کے کنارے پر تھا، ایک بلند و بالا بڑا جہاز آ رہا تھا، اسے دیکھ کر آپ نے اس کی طرف اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے اس آیت کی تلاوت کی، پھر فرمایا اس اللہ کی قسم جس نے پہاڑوں جیسی ان کشتیوں کو مواجہ سمندر میں جاری کیا ہے، نہ میں نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو قتل کیا، نہ ان کے قتل کا ارادہ کیا، نہ قاتلوں کے ساتھ شریک ہوا، نہ ان سے خوش نہ ان پر نرم، یعنی ان قاتلوں پر جنہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کیا۔ كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان، روئے زمین پر جو ہے سب فنا ہونے والے ہیں، صرف اے نبی آپ کے رب کی ذات جو عظمت اور احسان والے ہیں باقی رہ جائیں گے۔ پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت سے منکر ہوگے؟ سب آسمان و زمین والے اللہ ہی سے مانگتے ہیں، ہر روز اللہ تعالیٰ ایک شان میں ہے، بس اپنے رب کی کون سی نعمت کا تم انکار کر رہے ہو؟ سامعین،
اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ اللہ کے سوا سب کچھ فنا ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین کی کل مخلوق فنا ہونے والی ہے، ایک دن آئے گا کہ اس پر کچھ نہ ہوگا، کل جاندار مخلوق کو موت آ جائے گی، اسی طرح کل آسمان والے بھی موت کا مزہ چکھیں گے مگر جسے اللہ چاہے۔ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہ جائے گی جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک رہیں گے، جو موت و فوت سے پاک ہے۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اولاً تو پیدائش عالم کا ذکر فرمایا، پھر ان کی فنا کا بیان کیا۔ شعبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب تو کل من علیہ فان پڑھے تو ٹھہر نہیں اور ساتھ ہی وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ پڑھ لے۔ اس آیت کا مضمون دوسری آیت میں ان الفاظ سے ہے کل شیء ہالک الا وجہہ، کہ ہر چیز فنا اور ہلاک ہو جائے گی سوائے اے نبی آپ کے رب کے چہرے کے کہ وہ باقی رہ جائے گا۔ پھر اپنے چہرے کی تعریف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ذو الجلال ہے، یعنی اس قابل ہے کہ اس کی عزت کی جائے، اس کا جاہ و جلال مانا جائے اور اس کے احکام کی اطاعت کی جائے اور اس کے فرمان کی خلاف ورزی سے رکا جائے۔ جیسے اور جگہ ہے اللہ نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ الآیہ، یعنی اے نبی جو لوگ صبح شام اپنے پروردگار کو پکارتے رہتے ہیں اور اللہ ہی کے چہرے کے مرید ہیں، یعنی اللہ کے چہرے کے دیدار کے خواہش مند اور آرزومند ہیں، آپ انہی کے ساتھ اپنے آپ کو روکے رکھیے۔ اور آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ نیک لوگ صدقہ دیتے وقت سمجھتے ہیں کہ ہم محض اللہ کے چہرے کے دیدار کی خاطر ہم کھانا کھلاتے پلاتے ہیں، وہ اللہ کی بریائی بڑائی عظمت اور جلال والے ہیں۔ بس اس بات کو بیان فرما کر تمام اہل زمین فوت ہونے میں اور پھر اللہ کے سامنے قیامت کے دن پیش ہونے میں برابر ہیں، اور اس دن وہ بزرگی والے اللہ ان کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ حکم فرمائیں گے۔ ساتھ ہی فرمایا اب تم اے جن و انس رب کی کون سی نعمت کا انکار کرتے ہو، سب اللہ سے مانگتے ہیں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ساری مخلوق سے بے نیاز ہیں اور کل مخلوق اللہ کی اکثر محتاج ہے، سب کے سب سائل ہیں اور اللہ تعالیٰ غنی اور بے نیاز ہیں، سب فقیر ہیں اور وہ سب کے سوال پورے کرنے والے ہیں۔ ہر مخلوق اپنے حال و قال سے اپنی حاجتیں اللہ کی سرکار میں لے جاتی ہے اور ان کے پورا ہونے کا سوال کرتی ہے۔ وہ اللہ ہر دن نئی شان میں ہے۔ اللہ کی شان ہے کہ ہر پکارنے والے کو جواب دیں، مانگنے والے کو عطا فرمائے، تنگ حالوں کو کشادگی دیں، مصیبت و آفت والوں کی رہائی بخشے، بیماروں کو تندرستی عنایت فرمائے، غم و ہم دور کرے، بے قرار کی بے قراری کے وقت کی دعا کو قبول فرما کر اسے قرار و آرام عنایت فرمائے، گنہگاروں کے واویلے پر متوجہ ہو کر خطاؤں سے درگزر فرمائے، گناہوں کو بخشے، زندگی وہ دے موت وہ لائے۔ تمام زمین والے کل آسمان والے اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے دامن پھیلائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چھوٹوں کو بڑا کرتے ہیں، قیدیوں کو رہائی وہ دیتے ہیں، نیک لوگوں کی حاجتوں کو منتہا اور ان کی پکار کا مدعا، ان کے شکوے شکایت کا مرجع اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ غلاموں کو آزادگی، رغبت والوں کو عطیہ اللہ تعالیٰ ہی عطا فرماتے ہیں، یہی اللہ کی شان ہے۔ صحیح بخاری میں روایت معلقاً ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کے قول سے مروی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی روز ایک نرالی شان ہے سے مراد یہ ہے کہ وہ گناہوں کو بخشتے ہیں، دکھ کو دور کرتے ہیں، لوگوں کو ترقی اور تنزل پر لاتے ہیں۔ سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان اے جنوں اور انسانوں ان قریب ہم سب سے فارغ ہو کر تمہاری طرف متوجہ ہو جائیں گے، پھر تم اپنے رب کی کس نعمت کو جھٹلاتے ہو۔ اے گروہ جنات و انسان، اگر تم نے آسمانوں اور زمین کے کناروں سے باہر نکل جانے کی طاقت ہے تو نکل بھاگو، بغیر غلبہ اور طاقت کے تم نہیں نکل سکتے، پھر اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرتے ہو۔ تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑا جائے گا، پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے،
پھر اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس نعمت کا انکار کرو گے؟ سامعین، اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ جنوں اور انسانوں کو خطاب۔ فارغ ہونے کے یہ معنی نہیں کہ اب وہ کسی مشغولیت میں ہیں، بلکہ یہ بطور ڈانٹ کے فرمایا گیا ہے کہ صرف تمہاری طرف پوری توجہ فرمانے کا زمانہ قریب آ گیا ہے، اب کھڑے کھڑے فیصلے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی اور چیز مشغول نہ کرے گی، بلکہ صرف تمہارا حساب ہی لیں گے۔ محاورہ عرب کے مطابق یہ کلام کیا گیا ہے جیسے غصے کے وقت کوئی کسی سے کہتا ہے اچھا فرصت میں تجھ سے نمٹ لوں گا، تو یہ معنی نہیں کہ اس وقت مشغول ہوں، بلکہ یہ مطلب ہے کہ ایک خاص وقت تجھ سے نمٹنے کا نکال لوں گا اور تیری غفلت میں تجھے پکڑ لوں گا۔ ثقلین سے مراد انسان اور جن ہے، جیسا کہ صحیح بخاری، سنن ابی داؤد وغیرہ کی حدیث میں ہے۔ اسے یعنی قبر میں ہونے والے معذب شخص کی چیخ کو سوائے ثقلین کے ہر چیز سنتی ہے، یعنی جنوں انسان کے سوا ہر مخلوق قبر میں ہونے والے عذاب کی آواز کو سنتی ہے۔ اور مسند احمد کی حدیث میں ہے سوائے انسانوں اور جنوں کے۔ اور حدیث سور میں صاف ہے کہ ثقلین یعنی جنوں انس۔ پھر تم اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس نعمت کا انکار کر سکتے ہو؟ اے جنوں اور انسانوں، تم اللہ تعالیٰ کے حکم اور اللہ کے مقرر کردہ تقدیر سے بھاگ کر بچ نہیں سکتے، بلکہ وہ تم سب کو گھیرے ہوئے ہے۔ اللہ کا ہر حکم تم پر بے روک جاری ہے، جہاں جاؤ اللہ ہی کی سلطنت ہے۔ حقیقتاً واقع ہوگا میدان محشر میں کہ مخلوقات کو ہر طرف سے فرشتے احاطہ کیے ہوئے ہوں گے، چاروں جانب ان کی ساتھ ساتھ صفیں ہوں گی، کوئی شخص بغیر دلیل کے ادھر سے ادھر نہ ہو سکے گا، اور دلیل سوائے امر الہی، حکم الہی کے اور کچھ نہیں۔ انسان اس دن کہے گا کہ بھاگنے کی جگہ کدھر ہے، لیکن جواب ملے گا کہ آج تو رب کے سامنے ہی کھڑا ہونے کی جگہ ہے۔ اور آیت میں اللہ نے فرمایا وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ الآیہ، یعنی بدیاں کرنے والوں کو ان کی برائیوں کے مانند سزا ملے گی، ان پر ذلت سوار ہوگی اور اللہ کی پکڑ سے پناہ دینے والا کوئی نہ ہوگا، ان کے منہ مثل اندھیری رات کے ٹکڑوں کے ہوں گے، یہ جہنمی گروہ ہے جو ہمیشہ جہنم میں ہی رہے گا۔ شوابن کے معنی آگ کے شعلے جو دھواں ملے ہوئے سبز رنگ کے جھلسا دینے والے ہوں۔ بعض کہتے ہیں بے دھوئیں کا آگ کے اوپر کا شعلہ جو اس طرح لپکتا ہے کہ گویا پانی کی موج ہے۔ نحاسن کہتے ہیں دھوئیں کو۔ یہ لفظ نون کے زبر سے بھی آتا ہے، لیکن یہاں قراءت نون کے پیش سے ہی ہے۔ نابغہ کے شعر میں بھی لفظ اسی معنی میں ہے۔ ہاں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ شواب سے مراد وہ شعلہ ہے جس میں دھواں نہ ہو، اور آپ نے اس کی سند میں امیہ ابن ابی سلط کا شعر پڑھ کر سنایا۔ اور نحاس کے معنی آپ نے کیے ہیں محض دھواں جس میں شعلہ نہ ہو، اور اس کی شہادت میں بھی ایک شعر نابغہ کا پڑھ کر سنایا۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں نحاس سے مراد پیتل ہے جو پگھلایا جائے گا اور ان کے یعنی جہنمیوں کے سروں پر بہایا جائے گا۔ بہر صورت مطلب یہ ہے کہ اگر تم قیامت کے دن میدان محشر سے بھاگنا چاہو تو میرے فرشتے اور جہنم کے داروغے تم پر آگ برسا کر دھواں چھوڑ کر تمہارے سر پر پگھلا ہوا پیتل بہا کر تمہیں واپس لوٹائیں گے۔ تم نہ ان کا مقابلہ کر سکتے ہو، نہ انہیں دفع کر سکتے ہو، نہ ان سے انتقام لے سکتے ہو، بس تمہیں رب کی کسی بھی نعمت کا انکار ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس جب کہ آسمان پھٹ کر سرخ ہو جائے جیسے کہ سرخ نری کا چمڑا، پھر اے آدمیوں اور جنوں تم دونوں اپنے رب کی کس نعمت کا انکار کرو گے؟ اس دن کسی انسان اور کسی جن سے اس کے گناہوں کی پرسش نہ کی جائے گی، پھر تمہیں اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار ہے؟ گنہگار صرف حلیے سے ہی پہچان لیے جائیں گے،
और उनकी पेशानियों के बाल और कदम पकड़ लिए जाएंगे। क्या फिर भी तुम अपने रब की किसी नेमत का इनकार कर सकते हो? ये है वो जहन्नम जिसे मुजरिम झूठा जानते थे। इसके और खौलते हुए गर्म पानी के दरमियान चक्कर खाएंगे। फिर तुम अपने रब की कौन सी नेमत को झुटलाते हो? सामईन बिनातों की तफसीर समाअत कीजिए। आसमान फट जाएगा। आसमान का फट जाना और आयतों में भी बयान हुआ है। अल्लाह का इरशाद है वंशक़्क़तिस समाउ फहिय यौमइज़िन वाहिया, और जगह है यौम तशक़्क़क़ुस समाउ बिल ग़मामी, और फरमाया इज़ा समाउ इंशक़्क़त वगैरह। जिस तरह चांदी वगैरह पिघलाई जाती है, यही हालत आसमान की हो जाएगी। रंग पर रंग बदलेगा, क्योंकि क़यामत की हौलनाकी उसकी शिद्दत और दहशत है ही ऐसी। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं सुर्ख चमड़े की तरह हो जाएगा, और रिवायत में है गुलाबी रंग घोड़े के रंग जैसा आसमान का रंग हो जाएगा। अबू सालिह रहमहुल्लाह फरमाते हैं पहले गुलाबी रंग होगा, फिर सुर्ख हो जाएगा। गुलाबी रंग घोड़े का रंग मौसम बहार में तो जर्दी माय नजर आता है और जाड़े में बदलकर सुर्ख जचता है। जूं जूं सर्दी बढ़ती है उसका रंग मुतगय्यर होता जाता है। इसी तरह आसमान भी रंग पर रंग बदलेगा, पिघले हुए तांबे की तरह हो जाएगा, जैसे रोगन गुलाब का रंग होता है, उस रंग का आसमान हो जाएगा। आज वो सब्ज रंग है, लेकिन उस दिन उसका रंग सुर्खी लिए हुए होगा, जैतून के तेल की तिलछट जैसा हो जाएगा। जहन्नम की आग की तपिश उसे पिघलाकर तेल जैसा कर देगी। उस दिन किसी मुजरिम से उसका जुर्म न पूछा जाएगा, जैसे और आयत में अल्लाह ने फरमाया हाज़ा यौम ला यंतिकून अल-आया, ये वो दिन है कि बात न करेंगे, न उन्हें इजाजत दी जाएगी कि वो उज़्र व माज़िरत करें। हाँ, इसके बरअक्स दूसरी आयत में इन कुफ़ार और मुशरिकीन का बोलना, उज़्र करना, इनसे हिसाब लिया जाना वगैरह भी बयान हुआ है। अल्लाह का फरमान है फ़वरब्बिका लनसअलन्नहुम अजमईन, ऐ नबी आपके रब की कसम है हम सबसे सवाल करेंगे और इनके कुल कामों की पुरसिश करेंगे। तो मतलब ये है कि एक मौके पर ये है, दूसरे मौके पर ये है। पुरसिश हुई, हिसाब किताब हुआ, उज़्र माज़िरत खत्म कर दी गई। अब मुंह पर मोहर लग गई, हाथ पांव और आज़ाए जिस्म ने गवाही दी, फिर पूछ गुछ की जरूरत न रही, उज़्र माज़िरत तोड़ दी गई। और ये तस्बीक भी है कि किसी से न पूछा जाएगा कि फला अमल किया या नहीं किया, क्योंकि अल्लाह को खूब मालूम है। हाँ, जो सवाल होगा वो ये कि ऐसा क्यों किया। तीसरा कौल ये है कि फरिश्ते पूछेंगे नहीं, वो तो चेहरे देखते ही पहचान लेंगे और जहन्नम की जंजीरों में बांध औंधा मुंह घसीट जहन्नम वासिल कर देंगे। जैसे इसके बाद ही फरमाया कि ये गुनहगार अपने चेहरों और अपनी खास अलामतों से ही पहचान लिए जाएंगे। चेहरे सियाह होंगे, आंखें कैरी होंगी। ठीक इसी तरह मुमिनों के चेहरे भी अलग मुमताज होंगे, उनके आज़ा वजू चांद की तरह चमक रहे होंगे। गुनहगारों को पेशानियों और कदमों से पकड़ा जाएगा और जहन्नम में डाल दिया जाएगा, जिस तरह बड़ी लकड़ी को दो तरफ से पकड़कर तन्नूर में झोंक दिया जाता है। पीठ की तरफ से जंजीर लाकर गर्दन और पांव एक करके बांध दिए जाएंगे, कमर तोड़ दी जाएगी और कदम और पेशानी मिला दी जाएगी और जकड़ दिया जाएगा। जहन्नम पर रखे जाने वाले पुल सिरात का जिक्र। इस सिलसिले में इमाम इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने इब्न अबी हातिम के हवाले से जो रिवायत पेश की है वो सब ज़ईफ है, लेकिन सूरह मरियम की आयत नंबर 71 के ज़ैल में जो तफसीर पुल सिरात और उस पर से गुजर जाने वालों की कैफियत और उनके अहवाल का जिक्र, पुल सिरात का मुफस्सल जिक्र हम सूरह मरियम की आयत नंबर 71 और 72 की तफसीर में मुकम्मल बयान कर चुके हैं। यहाँ उसके इरादे की जरूरत नहीं। जहन्नम के मुनकिरों का अंजाम। उन गुनहगारों से कहा जाएगा कि लो, जिस जहन्नम का तुम इनकार करते थे उसे अपनी आंखों से देख लो। ये इन्हें बतौर रुस्वा और जलील करने, शर्मिंदा और नाजिम करने, इनकी खिफत बढ़ाने के लिए कहा जाएगा। फिर इनकी हालत होगी कि कभी आग का अजाब हो रहा है, कभी पानी का, कभी जहीम में जलाए जाते हैं और कभी हमीम पिलाए जाते हैं, जो पिघले हुए तांबे की तरह महज आग है जो आंतों को काट देती है। और जगह अल्लाह ने फरमाया इज़िल अग़लालु फ़ी अनाक़िहिम अल-आया, यानी जबकि उनकी गर्दनों में तौक होंगे और पाँव में बेड़ियां होंगी, वो हमीम से जहीम में घसीटे जाएंगे और बार बार जलाए जाएंगे। ये गर्म पानी हदे दर्जा का गर्म होगा। बस यूं कहना ठीक है कि वो भी जहन्नम की आग ही है जो पानी की सूरत में है।
तबरी में है, क़तादा रहमहुल्लाह फरमाते हैं आसमान और जमीन की पैदाइश के वक्त से आज तक वो गर्म किया जा रहा है। मुहम्मद इब्न काब अल-कुरज़ी रहमहुल्लाह फरमाते हैं बदकार शख्स की पेशानी के बाल पकड़कर उसे उस गर्म पानी में एक गौता दिया जाएगा, जिस्म का सारा गोश्त घुल जाएगा और हड्डियों को छोड़ देगा, बस 2 आंखें और हड्डियों का ढांचा रह जाएगा। इसी को फरमाया फिल हमीम सुम्मा फिन्नार युस्जरून। इनके माने हाजिर के भी किए गए हैं। और आयत में है तुस्का मिन आइनिल आनिया, यानी सख्त गर्म मौजूद पानी की नहर से उन्हें पानी पिलाया जाएगा जो हरगिज न पी सकेंगे, क्योंकि वो बेइंतहा गर्म बल्कि मिसल आग के है। कुरान करीम में और जगह है अल्लाह ने फरमाया गैर नाज़िरीन इनाह, वहां मुराद तैयारी और पक जाना है, क्योंकि बदकारों की सजा और नेककारों की जजा भी अल्लाह का फضل और रहमत अद्ल लुत्फ है। अपने इन अजाबों का पहले से बयान कर देना ताकि शिर्क और मासी के करने वाले होशियार हो जाएं, ये भी अल्लाह की नेमत है। इसलिए फरमाया फिर तुम ए जिन और इंस अपने रब की कौन कौन सी नेमत का इनकार करोगे। वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान ज़वाता अफ़नान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फ़ीहिमा ऐनानि तजरियान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फ़ीहिमा मिन कुल्लि फ़ाकिहतिन ज़ौजान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। और उस शख्स के लिए जो अपने रब के सामने खड़ा होने से डरे 2 जन्नतें हैं। बस अपने परवरदिगार की नेमतों में से किसको तुम झूठा जानते हो। दोनों जन्नतें बहुत सी टहनियों और शाखों वाली हैं। फिर अपने रब की किस नेमत को तुम झूठ समझते हो। इन दोनों जन्नतों में 2 बहते हुए चश्मे हैं। सो ए जिनो इंस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत के मुनकिर हो जाओगे। इन दोनों जन्नतों में हर किस्म के मेवे भी जोड़ा जोड़ा होंगे। फिर क्या क्या नेमतें अपने रब की झुटलाओगे। सामईन अब आयतों की तफसीर समाअत कीजिए। अल्लाह का खौफ रब का इनाम है। इब्न शौज़म और आता खुरासानी रहमहुल्लाह फरमाते हैं आयत वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में नाजिल हुई है। अतिया इब्न क़ैस रहमहुल्लाह फरमाते हैं ये आयत उस शख्स के बारे में नाजिल हुई है जिसने कहा था मुझे आग में जला देना ताकि मैं अल्लाह ताला को ढूंढा ना मिलूं। इस कलमे के कहने के बाद 1 रात 1 दिन तौबा की, अल्लाह ताला ने कबूल फरमा ली और उसे जन्नत में ले गए। लेकिन सही बात यह है कि ये आयत आम है। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा वगैरह का कौल यही है। मतलब यह है कि जो शख्स क़यामत के दिन अपने रब के सामने खड़ा होने का डर अपने दिल में रखता है और अपने आप को अपने नफ्स की ख्वाहिशों से बचाता है और सरकशी नहीं करता बल्कि आखिरत की फिक्र ज्यादा करता है और उसे बेहतर और पायदार समझता है, फराइज वजह लाता है, अल्लाह की हराम करदा कामों से रुकता है, क़यामत के दिन उसे एक छोड़िए 2 जन्नतें मिलेंगी। सही बुखारी में है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 2 जन्नतें चांदी की होंगी और उनका कुल सामान भी चांदी का ही होगा और 2 जन्नतें सोने की होंगी, उनके बर्तन और जो कुछ उनमें है सब सोने का होगा। इन जन्नतियों में और दीदारे बारी ताला में कोई चीज हायल न होगी सिवाय उस किबरियाई के पर्दे के जो अल्लाह अज़्ज़ व जल के चेहरे पर है। ये जन्नत आदन में होंगे। ये हदीस सिहाह की और किताबों में भी है बजूज़ सुनन अबी दाऊद के। रावी हदीस हम्माद रहमहुल्लाह फरमाते हैं मेरे ख्याल में तो ये हदीस मरफू है। तफसीर है अल्लाह ताला के फरमान वलिमन खाफा और वमिन दूनिहिमा जन्नतान की। सोने की 2 जन्नतें मुकर्रबीन के लिए और चांदी की 2 जन्नतें अस्हाब यमीन के लिए। तफसीर इब्न जरीर में अबू दर्दा रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल है, फरमाते हैं रसूलुल्लाह ने एक मर्तबा इस आयत की तिलावत की तो मैंने कहा अगरचे जिना और चोरी भी इससे हो गई हो। रसूलुल्लाह ने फिर वही आयत पढ़ी। मैंने फिर यही सवाल किया तो रसूलुल्लाह ने फरमाया अगरचे अबू दर्दा की नाक खाक आलूदा हो जाए। जन्नत की नेमत है। बाद सनद से ये रिवायत मौकूफ भी मरवी है और अबू दर्दा रज़ियल्लाहु अन्हु से ये भी मरवी है कि जिस दिल में अल्लाह ताला के सामने खड़े होने का खौफ होगा नामुमकिन है कि उससे जिना हो या वो चोरी करे। ये आयत आम है, इंसानों और जिन्नात दोनों को शामिल है और इस बात की बेहतरीन दलील है कि जिनों में से भी जो ईमान लाएं और तक़वा करें वो जन्नत में जाएंगे। इसीलिए जिनों इंस को इसके बाद खिताब करके अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अब तुम अपने रब की किस किस नेमत की तकजीब करोगे।
پھر ان دونوں جنتوں کے اوصاف بیان فرماتے ہیں کہ یہ نہایت ہی سرسبز و شاداب ہے، بہترین اعلیٰ خوش ذائقہ عمدہ اور تیار پھل ہر قسم کے ان میں موجود ہیں۔ تمہیں نہ چاہیے کہ تم اپنے پروردگار کی کسی نعمت کا انکار کرو۔ افنان شاخوں اور ڈالیوں کو کہتے ہیں، یہ اپنی کثرت سے ایک دوسرے سے ملی جلی ہوں گی، یہ سایہ دار ہوں گی جن کا سایہ دیواروں پر بھی چڑھا ہوا ہوگا۔ اکرمہ رحمہ اللہ یہی معنی بیان کرتے ہیں اور عربی کے شعر کو اس پر دلیل میں وارد کرتے ہیں۔ یہ شاخیں سیدھی اور پھیلی ہوئی ہوں گی، رنگ برنگ کی ہوں گی۔ یہ مطلب بھی بیان کیا گیا ہے کہ ان میں طرح طرح کے میوے ہوں گے، کشادہ اور گھنے سائے والی ہوں گی۔ یہ تمام اقوال صحیح ہیں اور ان میں کوئی منافات اور ٹکراؤ نہیں۔ یہ تمام اوصاف ان شاخوں میں ہوں گے۔ چنانچہ اسماء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہا کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، اس کی شاخوں کا سایہ اس قدر دراز ہے کہ سوار 100 سال تک اس میں چلا جائے، یا فرمایا کہ 100 سوار اس کے تلے سایہ حاصل کر لیں۔ سونے کی ٹڈیاں اس پر چھائی ہوئی تھیں، اس کے پھل بڑے بڑے مٹکوں اور بہت بڑے گول جتنے تھے۔ یہ روایت سنن ترمذی نیز حناد بن سری الکوفی کی کتاب الزہد میں ہے۔ جنت کا پانی، پھر ان میں نہریں بہ رہی ہیں تاکہ ان درختوں اور شاخوں کو سیراب کرتی رہیں اور بکثرت عمدہ پھل لائیں۔ اب تو تمہیں اپنے رب کی نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے۔ ایک کا نام تسنیم ہے، دوسری کا سلسبیل ہے۔ یہ دونوں نہریں پوری روانی کے ساتھ بہ رہی ہیں، ایک ستھرے پانی کی، دوسری لذت والی بے نشے کی شراب کی۔ ان میں ہر قسم کے پھلوں کے جوڑے بھی موجود ہیں، اور پھل بھی وہ کہ جس کی صورت کو تم پہچانتے ہو لیکن ان کی لذت سے بالکل بھی واقف نہیں، کیونکہ وہاں کی نعمتیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں، نہ کسی کان نے سنی ہیں، نہ کسی دل و دماغ میں ان کا خیال آ سکتا ہے۔ تمہیں رب کی نعمتوں کی ناشکری سے رک جانا چاہیے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، دنیا میں جتنے بھی کڑوے میٹھے پھل ہیں وہ سب جنت میں ہوں گے، یہاں تک کہ حنظل یعنی اندرائن بھی۔ ہاں دنیا کی ان چیزوں اور جنت کی ان چیزوں کے نام تو ملتے جلتے ہیں، حقیقت اور لذت بالکل ہی جدا گانا ہے۔ یہاں تو صرف نام ہے، اصلیت تو جنت میں ہے۔ اس فضیلت کا فرق وہاں جانے کے بعد ہی معلوم ہو سکتا ہے۔ اے اللہ ہمیں ان کاموں کی توفیق بخشیے جو ہمیں آپ کی جنت میں لے جائے، اور ہمیں ان کاموں اور اقوال سے، ان عقائد سے بچا لیجیے جو جہنم میں ہمیں پہنچانے والے ہیں۔ متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ یہ جنتی ایسے فرشوں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے، اور ان دونوں جنتوں کے میوے بالکل قریب ہوں گے۔ پھر تم اپنے رب کی کس نعمت کو جھٹلاتے ہو؟ وہاں شرمیلی نیچی نگاہ والی حوریں ہیں جنہیں ان سے پہلے کسی دن و انس نے ہاتھ نہیں لگایا، بس اپنے پالنے والے کی نعمتوں میں سے تم کس کے منکر ہو؟ وہ حوریں مثل یاقوت اور مونگے کے ہوں گی، بس اپنے پروردگار کی کون سی نعمت کو تم جھٹلاتے ہو؟ نیک کاری کا بدلہ ہی بہت بڑا انعام و احسان ہے، بس کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی تم جھٹلاؤ گے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ جنتیوں کے بستر اور تخت۔ جنتی لوگ بے فکری سے تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، خواہ لیٹے ہوئے ہوں خواہ با آرام بیٹھے ہوئے تکیے سے لگے ہوئے ہوں۔ ان کے بچھاونے بھی اتنے اچھے ہوں گے کہ ان کے اندر کا استر بھی دبیز اور خالص زرعی ریشم کا ہوگا۔ پھر اوپر کا ابرا کیسا کچھ ہوگا، اسے تم آپ سوچ لو۔ مالک ابن دینار اور سفیان ثوری رحمہم اللہ فرماتے ہیں، استر کا یہ حال ہے اور ابرا تو محض نورانی ہوگا جو سراسر اظہار رحمت و نور ہوگا۔ پھر اس پر بہترین گلکاریاں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتے۔ ان جنتوں کے پھل جنتیوں سے بالکل قریب ہیں، جب چاہیں جس حال میں چاہیں وہیں سے لے لیں۔ لیٹے ہوں تو بیٹھا ہونے کی اور بیٹھے ہوں تو کھڑا ہونے کی ضرورت نہیں، خود بخود شاخیں جھوم جھوم کر جھکتی رہتی ہیں، جیسے اللہ نے فرمایا
قطوفها دانیہ، اور فرمایا ودانیۃ علیہم ظلالها، یعنی بے حد قریب میوے ہیں، لینے والے کو کوئی تکلیف یا تکلف کی ضرورت نہیں، خود شاخیں جھک جھک کر انہیں میوے دے رہی ہیں، بس تم اپنے رب کی نعمتوں کے انکار سے باز رہو۔ کیونکہ فرشوں کا بیان ہوا تھا تو ساتھ ہی فرمایا کہ ان فرشوں پر ان کے ساتھ ان کی بیویاں ہوں گی جو عفیفہ، پاک دامن، شرمیلی، نیچی نگاہوں والی ہوں گی کہ اپنے خاوندوں کے سوا کسی پر نظریں نہ ڈالیں گی، اور ان کے خاوند بھی ان پر سو جان سے مائل ہوں گے۔ یہ بھی جنت کی کسی چیز کو اپنے ان مؤمن خاوندوں سے بہتر نہ پائیں گی۔ یہ بھی وارد ہوا ہے کہ یہ حوریں اپنے خاوندوں سے کہیں گی اللہ تعالیٰ کی قسم، ساری جنت میں میرے لیے آپ سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ میرے دل میں جنت کی کسی چیز کی خواہش و محبت اتنی نہیں جتنی آپ کی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے آپ کو میرے حصے میں کر دیا اور مجھے آپ کی خدمت کا شرف بخشا۔ یہ حوریں کنواری، اچھوتی نوجوان ہوں گی۔ ان جنتیوں سے پہلے ان کے پاک پنڈے کو کسی انس و جن کا ہاتھ نہیں لگا۔ یہ آیت بھی مؤمن جنوں کے جنت میں جانے کی دلیل ہے۔ ضمرہ ابن حبیب رحمہ اللہ سے سوال ہوتا ہے کہ کیا مؤمن جن بھی جنت میں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اور جنیہ عورتوں سے ان کے نکاح ہوں گے جیسے انسانوں کے انسان عورتوں سے۔ پھر یہی آیتیں تلاوت کی۔ حوروں کی صفت، پھر ان حوروں کی تعریف بیان ہو رہی ہے کہ وہ اپنی صفائی اور خوبی اور حسن میں ایسی ہیں جیسی یاقوت و مرجان۔ یاقوت سے صفائی میں تشبیہ دی اور مرجان سے بیاض یعنی سفیدی میں، پس مرجان سے مراد یہاں لؤلؤ ہے یعنی موتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اہل جنت کی بیویوں میں سے ہر ایک ایسی ہے کہ ان کی پنڈلی کی سفیدی 70 حلوں یعنی جوڑوں کے پہننے کے بعد بھی نظر آتی ہیں، یہاں تک کہ اندر کا گودا بھی۔ پھر رسول اللہ نے آیت کأنہن الیاقوت والمرجان پڑھی اور فرمایا دیکھو یاقوت ایک پتھر ہے لیکن اللہ نے اس کی صفائی اور جوت ایسی رکھی ہے کہ اس کے بیچ میں دھاگا پرو دو تو باہر سے نظر آتا ہے۔ یہ روایت ترمذی میں بھی موقوفاً عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور امام ترمذی رحمہ اللہ اسی کو زیادہ صحیح بتلاتے ہیں۔ صحیح مسلم میں ہے کہ یا تو فخر کے طور پر یا مذاکرے کے طور پر یہ بحث چھڑ گئی کہ جنت میں عورتیں زیادہ ہوں گی یا مرد، تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ پہلی جماعت جو جنت میں جائے گی وہ چاند جیسی صورتوں والی ہوگی، ان کے پیچھے جو جماعت جائے گی وہ آسمان کے بہترین چمکیلے تاروں جیسے چہروں والی ہوگی، ان میں سے ہر شخص کی 2 بیویاں ایسی ہوں گی جن کی پنڈلی کا گودا گوشت کے نیچے سے نظر آئے گا، اور جنت میں کوئی بغیر بیوی کا نہ ہوگا۔ اس حدیث کی اصل بخاری میں بھی ہے۔ مسند احمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ کی صبح اور اللہ کی راہ کی شام ساری دنیا سے اور جو اس میں ہے سب سے بہتر ہے۔ جنت میں جو جگہ تمہیں ملے گی اس میں سے ایک کمان یا ایک کوڑے کے برابر کی جگہ ساری دنیا اور اس کی ساری چیزوں سے افضل ہے۔ اگر جنت کی عورتوں میں سے ایک عورت دنیا میں جھانک لے تو زمین و آسمان کو جگمگا دے اور خوشبو سے تمام عالم مہک اٹھے۔ ان کی ہلکی سی چھوٹی سی دوپٹیاں بھی دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے گرا ہے۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث بھی ہے۔ پھر ارشاد ہے کہ دنیا میں جس نے نیکی کی اس کا بدلہ آخرت میں سلوک و احسان کے سوا اور کچھ نہیں، جیسے اللہ نے ارشاد فرمایا للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، نیکی کرنے والے کے لیے نیکی ہے اور زیادتی یعنی جنت اور اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے منبر پر واز بیان فرماتے ہوئے سنا، رسول اللہ نے آیت وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ پڑھی تو میں نے کہا اگرچہ زنا کیا ہو اگرچہ چوری کی ہو۔ باقی حدیث اوپر گزر چکی ہے کہ ہاں اگرچہ زنا کیا ہو اگرچہ چوری کی ہو۔ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُدْهَامَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ
فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام۔ اور ان دو جنتوں کے سوا دو جنتیں اور ہیں، پس تم اپنے پرورش کرنے والے اللہ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے جو دونوں گہری سبز سیاہی مائل ہیں؟ بتاؤ اور پروردگار کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ ان جنتوں میں دو بجوش ابلنے والے چشمے ہیں، پھر تم اپنے پالنہار کی کون سی نعمت کا جھوٹ ہونا کہہ رہے ہو؟ ان دونوں میں میوے اور کھجور اور انار ہوں گے، کیا اب بھی رب کی کسی نعمت کی تکذیب تم کرو گے؟ ان میں نیک سیرت خوبصورت عورتیں ہیں، پس تمہارے جھٹلانے کا تعلق اللہ کی کس نعمت کے ساتھ ہے؟ گوری رنگت کی حوریں جنتی خیموں میں محفوظ ہیں، پس اے انسانوں اور جنوں اب اپنے رب کی کس نعمت کا انکار کرو گے؟ ان حوروں سے کوئی انسان یا جن اس سے قبل نہیں ملا، پس اپنے پروردگار کی کون سی نعمت کے ساتھ تم تکذیب کرتے ہو؟ سبز مسندوں اور عمدہ فرشوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، پس اے جنوں اور انسانوں تم اپنے رب کی کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تمہارے پروردگار کا نام بابرکت ہے جو بزرگی اور انعام والے ہیں۔ سامعین آیاتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ جنت سرسبز ہے، یہ دونوں جنتیں جن کا ذکر ان آیتوں میں ہے ان جنتوں سے کم مرتبہ ہیں جن کا ذکر پہلے گزرا، اور وہ حدیث بھی بیان ہو چکی جس میں ہے دو جنتیں سونے کی اور دو چاندی کی، پہلی دو تو مقربین خاص کی جگہ ہیں اور یہ دوسری دو اصحاب یمین کی۔ الغرض درجے اور فضیلت میں یہ دو ان دو سے کم ہیں جس کی دلیلیں بہت سی ہیں۔ ایک یہ ان کا ذکر اور صفت ان سے پہلے بیان ہوئی، اور یہ تقدیم بیان بھی دلیل ہے ان کی فضیلت کی۔ پھر یہاں وَمِن دُونِهِمَا فرمانا صاف ظاہر کرتا ہے کہ یہ ان سے کم مرتبہ ہیں۔ وہاں ذواتا افنان کہا تھا، یعنی بکثرت مختلف مزے کے میووں والی شاخوں دار، یہاں فرمایا مدھامتان یعنی پانی کی پوری طرح سے سیاہ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں سبز، محمد بن کعب رحمہ اللہ فرماتے ہیں سبزی سے پر، قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس قدر پھل پکے ہوئے تیار ہیں کہ وہ ساری جنت سرسبز معلوم ہو رہی ہے۔ الغرض وہاں شاخوں کی پھیلاوٹ بیان ہوئی، یہاں درختوں کی کثرت بیان فرمائی گئی، تو ظاہر ہے کہ اس میں اور اس میں بہت فرق ہے۔ ان نہروں کی بابت لفظ تجریان ہے اور یہاں لفظ نباختان ہے یعنی ابلنے والی، اور یہ ظاہر ہے کہ نوح سے جری یعنی ابلنے سے بہنا بہت برتری والا ہے۔ جنت کے پھل بحاق رحمہ اللہ فرماتے ہیں یعنی پر ہے پانی رکتا نہیں، اور لیجئے وہاں فرمایا تھا کہ ہر قسم کے میووں کے جوڑے ہیں، اور یہاں فرمایا اس میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں، تو ظاہر ہے کہ پہلے کے الفاظ عمومیت کے لیے ہوئے ہیں، وہ قسم کے اعتبار سے اور کمیت کے اعتبار سے بھی اس سے فضیلت رکھتے ہیں، کیونکہ یہاں لفظ فاکہہ گو نکرہ ہے لیکن سیاق میں اس بات کے ہے، اسی لیے بطور تفسیر کے بعد میں نخل و رمان کہہ دیا، جیسے عطف خاص عام پر ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ وغیرہ کی تحقیق بھی یہی ہے۔ کھجور اور انار کو خاصتاً اس لیے ذکر کیا کہ اور میووں پر انہیں شرف ہے۔ ابن ابی حاتم کی ایک مرفوع حدیث میں ہے جنتی کھجور کے درختوں کے ریش کا جنتوں کا لباس بنے گا، یہ سرخ رنگ سونے کے ہوں گے، اس کے تنے سب زمردیں ہوں گے، اس کے پھل شہد سے زیادہ میٹھے اور مسکے سے زیادہ نرم ہوں گے، گٹلی بالکل نہ ہوگی۔ خیرات کے معنی بکثرت اور بہت حسین، نہایت نیک خلق اور بہتر خلق، ایک مرفوع حدیث میں بھی یہ معنی مروی ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حور عین جو گانا گائیں گی ان میں یہ بھی ہوگا ہم خوش خلق خوبصورت ہیں جو بزرگ خاوندوں کے لیے پیدا کی گئی ہیں۔ یہ پوری حدیث سورہ واقعہ کی تفسیر میں ابھی آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ یہ لفظ تجدید سے بھی پڑھا گیا ہے۔ پھر سوال ہوتا ہے کہ اب تم اپنے رب کی کس کس نعمت کی تکذیب کرتے ہو؟ حوریں ہیں جو خیموں میں رہتی سہتی ہیں، یہاں بھی وہی فرق ملاحظہ ہو کہ وہاں تو فرمایا تھا کہ خود وہ حوریں اپنی نگاہ نیچے رکھتی ہیں، اور یہاں فرمایا ان کی نگاہیں نیچے کی گئی ہیں۔
بس اپنے آپ ایک کام کو کرنا اور دوسرے سے کرایا جانا، ان دونوں میں کس قدر فرق ہے۔ گو پردہ دونوں صورتوں میں حائل ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہر مسلمان کے لیے خیرہ ہے، یعنی نیک اور بہترین نورانی حور، اور دو ہر خیرہ کے لیے خیمہ ہے، اور ہر خیمے کے 4 دروازے ہیں جن میں سے ہر روز تحفہ کرامت، ہدیہ اور انعام آتا رہتا ہے۔ نہ وہاں کوئی فساد ہے، نہ سختی ہے، نہ گندگی ہے، نہ بدبو ہے۔ حوروں کی صحبت ہے جو اچھوتے، صاف سفید، چمکیلے موتیوں جیسی ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں ایک خیمہ ہے در مجوف کا، اس کی چوڑائی 60 میل کی ہے، اس کے ہر کونے میں جنتی کی بیویاں ہیں جو دوسرے کونے والیوں کو نظر نہیں آتی۔ مؤمن ان سب کے پاس آتا جاتا رہے گا۔ بخاری کی دوسری روایت میں چوڑان کا 30 میل ہونا مروی ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم شریف میں بھی ہے۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خیمہ ایک ہی لؤلؤ کا ہے جس میں 70 دروازے موتی کے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جنت میں ایک خیمہ ہوگا جو ایک موتی کا بنا ہوا ہوگا، 4 فرسخ چوڑا، جس کے 4000 دروازے ہوں گے اور چوکٹیں سب کی سونے کی ہوں گی۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں ان بے مثل حسینوں کے پنڈے اچھوتے ہیں، کسی جن و انس کا گزر ان کے پاس نہیں ہوا۔ پہلے بھی اس قسم کی آیت ما تفسیر گزر چکی ہے۔ ہاں، پہلی جنتوں کی حوروں کے اوصاف میں اتنا جملہ وہاں تھا کہ وہ یاقوت و مرجان جیسی ہیں، یہاں ان کے لیے یہ نہیں فرمایا گیا۔ پھر سوال ہوا کہ تم رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے، یعنی اللہ تعالیٰ کی کسی بھی نعمت کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جنتی سبز رنگ کے اعلیٰ قیمتی فرشوں، غالیچوں اور تکیوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے ہوں گے، تخت ہوں گے اور تختوں پر پاکیزہ اعلیٰ فرش ہوں گے اور بہترین منقش تکیے لگے ہوئے ہوں گے۔ یہ تخت اور یہ فرش اور یہ تکیے جنتی باغوں اور ان کی کیاریوں پر ہوں گے۔ یہ اعلیٰ درجے کے دھاری دار اور نقشین ریشم کے ہوں گے اور یہی ان کے فرش ہوں گے۔ کوئی سرخ رنگ ہوگا، کوئی زرد رنگ اور کوئی سبز رنگ۔ جنتیوں کے کپڑے بھی ایسے ہی اعلیٰ اور بالا ہوں گے۔ دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں جس سے انہیں تشبیہ دی جا سکے۔ یہ بستر مخملی ہوں گے جو بہت نرم اور بالکل خالص ہوں گے۔ کئی رنگ کے ملے جلے نقش ان میں بنے ہوئے ہوں گے۔ ابو عبیدہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں عبقر ایک جگہ کا نام ہے جہاں منقش بہترین کپڑے بنے جاتے تھے۔ خلیل ابن احمد فرماتے ہیں ہر نفیس اور اعلیٰ چیز کو عرب عبقری کہتے ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے جس کو امام بخاری اور مسلم وغیرہ لائے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی نسبت فرمایا میں نے کسی عبقری کو نہیں دیکھا جو عمر کی طرح پانی کے بڑے بڑے ڈول کھینچتا ہو۔ یہاں بھی خیال فرمائیے کہ پہلی 2 جنتوں کے فرش و فروش اور وہاں کے تکیوں کی جو صفت بیان کی گئی ہے وہ ان سے اعلیٰ ہے۔ وہاں بیان فرمایا گیا تھا کہ ان کے استر یعنی اندر کا کپڑا خالص ذلیذ عمدہ ریشم ہوگا، پھر اوپر کے کپڑے کا بیان نہیں ہوا تھا، اس لیے کہ جس کا استر اتنا اعلیٰ ہے اس کے ابرے یعنی اوپر کے کپڑے کا تو کہنا ہی کیا ہے۔ پھر اگلی 2 جنتوں کے اوصاف کے خاتمے پر فرمایا تھا کہ اطاعت کا صلہ سوائے عنایت کے اور کیا ہو سکتا ہے۔ تو ان اہل جنت کے اوصاف میں احسان کو بیان فرمایا جو اعلیٰ مرتبہ اور غایت ہے، جیسے جبرائیل علیہ السلام والی حدیث میں ہے کہ انہوں نے اسلام کا سوال کیا، پھر ایمان کا، پھر احسان کا، جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے۔ بس یہ کئی وجوہ ہیں جن سے صاف ثابت ہے کہ پہلے کی 2 جنتوں کو ان 2 جنتوں پر بہترین فضیلت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ کریم و وہاب سے ہمارا سوال ہے کہ وہ ہمیں بھی ان جنتوں میں کرے جو ان 2 جنتوں میں ہوں گے جن کے اوصاف پہلے بیان ہوئے ہیں، آمین۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی آپ کے رب ذوالجلال والاکرام کا نام بابرکت ہے، وہ جلال والے ہیں، یعنی اس لائق ہیں کہ اللہ کا جلال مانا جائے اور اللہ کی بزرگی کا پاس کر کے اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے بلکہ کامل اطاعت گزاری کی جائے، اور وہ اللہ تعالیٰ اس قابل ہیں کہ اللہ کا اکرام کیا جائے یعنی اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کے سوا دوسرے کی عبادت نہ کی جائے، اللہ کا شکر کیا جائے ناشکری نہ کی جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے اور اللہ کو بھلایا نہ جائے۔ وہ اللہ تعالیٰ تو عظمت اور کبریائی والے ہیں۔ مسند ابی اعلیٰ میں ہے یا ذا الجلال والاکرام کے ساتھ سمٹ جاؤ۔ امام ترمذی رحمہ اللہ اس کی سند کے ساتھ یہ حدیث مروی ہے
اس میں یا کا لفظ نہیں ہے۔ جوہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی کسی کو چمٹ جائے اسے تھام لے تو عرب کہتے ہیں لفظ، یہی لفظ اس حدیث میں آیا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ الحا و خلوص، عاجزی اور مسکینی کے ساتھ ہمیشگی اور لزوم سے اللہ تعالیٰ کے دامن میں لٹ جاؤ۔ صحیح مسلم اور سنن اربعہ میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے سلام پھیرنے کے بعد صرف اتنی ہی دیر بیٹھتے کہ یہ کلمات کہہ لیں، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔